مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ. بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا. آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے تقریباً اب فزکس کا اور کافی عرصے سے، دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ. کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا. اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمى، جسے قرآن کہتا ہے. یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا. یہ ہمیشہ کی نہیں. تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز. ان میں حرارت اتنی تھی، ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہیں، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر. یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ. پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئیں، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں. آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے. اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا. پہلے غبارہ اتنا تھا، اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا. تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون. ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں. وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے. بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے، اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے. یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسے سورج ہے، لیکن ٹھنڈا ہوا. ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی. اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی. اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا، اور ہزارہ برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آ گیا. اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے، وہ اور پانی، اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا. اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے. یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھ دیا. اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایولیوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ اختلافات ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے. اگرچہ بایولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایولیوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں، ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن گھس چکی ہے. اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس. اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ.
اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے۔ بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا۔ یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف۔ اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے گئے۔ یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے۔ ارواح انسانیہ میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے۔ یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے، فرشتے اور ارواح انسانی۔ جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی۔ آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک، سب کی ارواح موجود تھی، اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلی۔ اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا؟ جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ تو جملہ آپ کا محمل ہے، جو شو پیدا ہی نہیں ہوئی اس سے کیسے عہد لے لیا؟ عہد و معاہدہ تو ہوتا ہے جو موجود ہے، اور پھر اس میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، فل کانشسنس، سیلف کانشسنس کے ساتھ آدمی ایک عہد کرتا ہے، ایک اقرار کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ تب میں نے جب ان سے عرض کیا تو انہوں نے مانا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا۔ یہ ایک سٹیج تھی جس میں ارواح پیدا کی۔ اور یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، جو ہمارے ہاں عام طور پر جو کہلاتے ہیں بریلوی مکتب فکر کے علماء، ان کے ہاں تو وہ چیز متفق علیہ ہے، لیکن جو ہمارے ہاں دوسرا ایک نقطہ نظر بالکل برعکس ہے، جو روایت کے اوپر سند کے اوپر زیادہ زور دینے والے ہیں، وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی شے جو اللہ نے تخلیق کی وہ میرا نور تھا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عالم ارواح میں جبکہ ابھی میٹیریل ورلڈ شروع نہیں ہوئی، ابھی وقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں وقت نہیں لگتا، کن فیکون، کن فیکون۔ عالم خلق میں آ کر وقت لگتا ہے۔ آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں، وہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن تو نہیں ہے۔ انسان کے ایک نطفے سے لے کر ایک بچے کے مکمل ہونے تک 9 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ عالم ارواح میں ملائکہ کے لیے کیا خیال ہے آپ کا؟ جبرائیل کو عرش معلیٰ سے یہاں آنے میں کوئی وقت لگتا ہے؟ ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ابھی یہ اس دور کی پیداوار ہے جبکہ ابھی ٹائم پیدا ہوا ہی نہیں۔ ٹائم اینڈ سپیس، ٹائم اینڈ سپیس جو ہے یہ کانسیپٹ ہے بگ بینگ کے بعد کا۔ حرکت بھی ہے تو اسی کے بعد جو وقت کا تصور پیدا ہوگا، دی پاسنگ ٹائم۔ لہذا یہ ارواح انسانیہ پیدا کی گئی جبکہ ابھی میٹیریل یونیورس کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، اور ان کو ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ لمبا سفر، یہ جو تنزلات اور ارتقاء، یہ اصل میں 2 اصطلاحات آتی ہیں۔ ہمارے پرانے فلسفیوں نے بھی تو آخر کوشش کی تھی نا، سائنس تو ابھی نہیں تھی، سائنس کا تو ابھی تک جو ہے معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا۔
لیکن یہ ہے کہ تنزلات ستہ، تنزلات خمسہ، الاحد سے الواحد وغیرہ، یہ ذہنی خیالات تھے۔